السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا، وصل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا، وصل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، آج کے اس پرفتن دور میں شریعت اسلامیہ پر آئے دن جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس میں سے ایک مشہور اعتراض پردے کے متعلق ہے کہ حجاب پردہ، کہ اس کے متعلق یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو پردے میں کر کے، حجاب میں کر کے اس کے لیے قید و بند کر دیا، اس کی آزادی کو چھین لیا. الغرض ایسے تو جب بھی ہماری آنکھ اپنی نیند سے کھلتی ہے تو کوئی نہ کوئی الزام شریعت اسلامیہ پر آ ہی جاتا ہے. کسی نہ کسی الزام کے ہم شکار بن ہی جاتے ہیں، کبھی لو جہاد کے نام پر، تو پھر کبھی یہ حجاب کے نام پر، اور کبھی تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو کبھی اذان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. الغرض اس پرفتن دور میں
امت مسلمہ طرح طرح کے آزمائشوں سے گزر رہی ہے۔ اب یہ جو حجاب کے متعلق اعتراضات کیے جاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ پردہ صرف عورتوں کے لیے ہے یا یہ کہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ تو جب اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر جب نظر ڈالی جاتی ہے، زمانہ نبی کو دیکھا جاتا ہے، خلفائے راشدین کی خلافت کو دیکھا جاتا ہے، تو یہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ جہاں عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، وہیں پر مردوں کو بھی پردہ کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا عَنْ فُرُوجِهِمْ۔ قرآن کریم پہلے مردوں کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے یغض للبصر، کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، کہ جہاں اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا، وہیں پر اسلام مردوں سے کہہ رہا ہے اپنی آنکھوں کو نیچا رکھے، کسی ناجائز چیز کو تکتا ہوا نہ دیکھے، اگر کسی غیر محرم پر نظر پڑ جاتی ہے تو اس نظر کو نہ جمائے، اگر کسی محرم پر نظر پڑ رہی ہے اور وہاں شہوت کا اندیشہ ہے، وہاں فتنے کا اندیشہ ہے، فرمایا کہ اپنی نظر کو پھیر لیں، کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شرم و حیا والی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے، کہ صرف اسلام نے عورت کو پردے کا حکم نہیں دیا بلکہ مردوں سے بھی کہا کہ اپنے سطر کو چھپائے رکھیں۔ جس طریقے سے عورت اپنا سطر غیر کے سامنے نہیں کھول سکتی، یہاں تک کہ بغیر ضرورت کے وہ عورتوں کے درمیان بھی اپنا سطر نہیں کھول سکتی، اسی طریقے سے مرد کو بھی حکم دیا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ تمہارا سطر واجب ہے، اس کو چھپانا چاہیے، اس کو بغیر ضرورت کے بالکل کسی کے سامنے نہ کھولا جائے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو چادروں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ایک تو یہ کہ آپ کا تہبند بنا ہوا تھا اور دوسری چادر آپ نے کندھے سے ڈالی ہوئی تھی، کہ او مرد کا سطر جو واجب ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ وہ گردن سے لے کر اپنے ٹخنوں تک کے بدن کو چھپائے رکھے۔ اسی روایت کے تسلسل میں عربی جبہ ہے کہ وہ گردن سے لے کر ٹخنوں تک ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کے ساتھ نماز پڑھی، کسی صحابی نے دیکھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجباً یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو عادت کے خلاف دیکھا۔ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کوئی ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہوئی دیکھتے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی تو اس پر استفسار کر لیا کرتے تھے، پوچھ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا کہ میری ساری امت کے پاس دو چادریں کب میسر ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ امت کی آسانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے، اور آگے بڑھے استحباب کے درجے میں
تو مردوں کے لیے سر کا ڈھانکنا یہ بھی استحباب کا درجہ رکھتا ہے، یا تو ٹوپی کے ذریعے یا عمامہ کے ذریعے یا کسی رومال وغیرہ کے ذریعے، اور اپنے سر کو ڈھانکنا یہ بھی مستحب ہے۔ تو اسلام نے عورتوں کو صرف پردے کا حکم نہیں دیا بلکہ مردوں کو بھی حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نور کے اندر دونوں آیتیں ہیں، پہلے مرد کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد عورت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب عورت کے سطر کے اندر چہرہ، ہتھیلی، ہاتھ پاؤں کے یہ پنجے، یہ جو ہے عورت کے سطر میں داخل نہیں ہے، لیکن اگر اس کو بھی چھپائے تو بہتر ہے۔ اب یہ چہرہ، ہتھیلی، پیر کے پنجے، یہ بھی اگر محرم کے سامنے کھلے رہتے ہیں تو گنجائش ہے، وہ بھی اس وقت کہ جب کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر جوائنٹ فیملی کی سسٹم ہے، اب اس جوائنٹ فیملی کے اندر ایک دوسرے کے بچے، یعنی چچا زاد بھائی بہن، خالہ زاد بھائی بہن، ماموں زاد بھائی بہن وغیرہ جو آپس میں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی نظر ایک دوسرے کے چہرے پر پڑتی ہے تو اس میں گنجائش ہے، بشرط کہ اس میں کسی بھی گناہ کا اندیشہ نہ ہو۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی بنت ابی طالب جو آپ کی چچا زاد بہن ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی تھی، یا یہ کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی سالی لگتی ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حجاب کے اندر معزز تصور کریں۔ حجاب یہ ان کے لیے قید نہیں ہے، اور حجاب صرف اور صرف اسلام کی دین نہیں ہے۔ ہر صحیح عقل رکھنے والا انسان اور ہر شرم و حیا والا انسان اس بات کو ایکسیپٹ ضرور کرے گا کہ ہم اپنے برادران وطن کے مذہب کو کنگالیں، ان کی کتابوں کو دیکھیں اور ان کی کتابوں کے اندر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پردہ تو وہاں بھی ملتا ہے۔ پردہ یہودوں کے وہاں بھی ملتا ہے، نصارہ کے وہاں بھی ملتا ہے، پردہ صرف اور صرف اسلام کے اندر نہیں ہے۔ کہ جب سیتا جی کا اپہرن کیا گیا کہ سیتا جی یہ ان لوگوں کے وہاں بہت معزز شخصیت ہے، ایک مکرم شخصیت ہے، مانی ہوئی شخصیت ہے، کہ جب ان کا اپہرن کیا گیا تو اس وقت جب لکشمن سے یہ کہا گیا جو ان کے دیور ہوتے ہیں، ان سے یہ کہا گیا کہ کیا آپ سیتا کو دیکھ لو گے تو پہچان لو گے؟ تو لکشمن جی نے کیا جواب دیا؟ لکشمن جی نے یہی جواب دیا تھا کہ میں نے میری بھاوج کے پیر کے علاوہ کچھ دیکھا نہیں۔ اب بولو پردہ وہاں تھا کہ نہیں تھا؟ اور یہاں تک ویدوں کے اندر لکھا ہے، ان کے ویدوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، چونکہ برہم نے تمہیں عورت بنایا ہے، برہم یعنی خدا، چونکہ برہم نے تمہیں عورت بنایا ہے اس لیے اپنی نظریں نیچی رکھو، اوپر نہیں، اپنے پیروں کو سمیٹے ہوئے رکھو اور ایسا لباس پہنو کہ کوئی تمہارا جسم نہ دیکھ سکے۔ یہ قرآن کی بات کہ مشابہ تو ہے، لیکن یہ جو بھی میں نے پڑھ کے لائن سنائی وہ قرآن کی نہیں، کس کی ہے؟ وید کی ہے۔ وید کس کی کتابیں ہیں؟ برادران وطن کی۔ ان کے مذہب کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر بھی پردے کی بات مل رہی ہے،
اسی طریقے سے تورات کی تعلیمات کو دیکھیں. تورات یہ تو اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ پردے کا حکم ہونا ہی چاہیے. اسی طریقے سے عیسائیوں کے یہاں حضرت مریم علیہ السلام ایک آئیڈیل ہے، ایک آئیڈیل شخصیت ہے، اور نمونے کے طور پر جو ان کی تصویر وغیرہ بھی بنائی جاتی ہے تو پوری طریقے سے ڈھکی ہوئی، صرف چہرہ کھلا رہتا ہے. کہ اسی طرح ہمارے برادران وطن جو اپنی دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بناتے ہیں، اپنی دیویوں کی جو تصویریں بناتے ہیں، تو اس کے اندر بھی دیکھیں کہ ان کے پورا کا پورا لباس ہوتا ہے، پورا کا پورا ستر ڈھکا ہوا ہوتا ہے، صرف چہرہ کھلا رہتا ہے. تو اسلام نے تو اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے فوائد، دنیا کے فوائد بھی بتلائے اور اس کے اخروی فوائد بھی بتلائے. حالانکہ ہر مذہب والوں نے، ہر ایک نے اپنی عورتوں کا خیال کیا ہے، ان کی عزتوں کا خیال کیا ہے. یہ تو آج کے اس پروپیگنڈے کے دور کے اندر، اور اسی طریقے سے عریانیت رکھنے والے، عریانیت والے مزاج، کہ جن لوگوں کے مزاج کے اندر عریانیت تھی، انہوں نے یہ کام کیا کہ عورتوں کو فریڈم سسٹم کے نام کے اوپر طرح طرح کے فوائد بتلا کر عورتوں کو عریاں کر دیا، ننگا کر دیا. آپ دیکھیں کہ یہود کی کتنی کتابوں کے اندر کہ ان کی ایک مانی ہوئی کتاب ہے کہ جن پر علماء یہود کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اس تلمود کے اندر کیسی کیسی باتیں لکھی. اب ظاہر سی بات ہے ہمارا مضمون تو کچھ اور ہی تھا، لیکن جب ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ حجاب کے اوپر بات کو کرنا ہے تو اس لیے ساری باتیں مختصر وقت کے اندر تیار نہیں ہو سکتی، اس لیے میں پرنٹ نکال کے لے آیا. تب دیکھیں کہ یہود کیا کہہ رہے ہیں. کہ تورات کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی مذہب میں بھی عورتوں کے لیے پردہ کا حکم تھا. عیسائیوں کے یہاں حضرت مریم علیہ السلام کی شخصیت آئیڈیل اور نمونہ ہے. ان کی تصویریں بھی اس طرح بنائی جاتی ہے کہ سوائے چہرے کے پورا جسم چھپا رہتا ہے. آج بھی چرچ کی راہبات، یعنی چرچ کے اندر جو ان کی عورتیں، ذمہ دار عورتیں ہوتی ہیں کہ جنہوں نے ونواس لے لیا ہے، جنہوں نے دنیا کو تیاگ دیا ہے، دنیا کو چھوڑ دیا ہے، ان کو راہبات کہتے ہیں کہ وہ بھی سوائے چہرے کے پورے جسم کو چھپانے والا ڈھیلا لباس اس پہنتی ہے. کیسا لباس پہنتی ہے؟ ڈھیلا لباس پہنتی ہے. جن مغربی ملکوں میں برقع یا حجاب پر پابندی لگائی گئی، وہاں بھی ان کی عورتوں کو اپنا بدن ڈھانپ کر رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. راہبات کے لیے تو سر چھپانا ان کے یہاں واجب ہے ہی، لیکن ان کے علاوہ بعض عیسائی فرقوں میں جیسے آمش ہے اور مینونیات ہے کہ نزدیک عورتوں کے لیے سر چھپانا ضروری ہے. یہ میں آپ کو یہود اور عیسائی کی تعلیمات پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ ان کے وہاں سر کا چھپانا کیا ہے؟ ضروری ہے. آگے لکھتے ہیں بلکہ 1917 تک ان کے چرچوں میں عورت کے لیے سر چھپانا ضروری سمجھا جاتا تھا. غرض کہ یہودی اور عیسائی مذہب میں بھی پردے کے سلسلے میں مردوں اور عورتوں کے احکام یکساں نہیں ہیں، اسی لیے تورات نے عورت کو مرد کا اور مرد کو عورت کا لباس پہننے سے منع فرمایا ہے. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسی عورت پر کہ جو مرد کا لباس استعمال کرے، اور لعنت کی ہے ایسے مرد پر کہ جو عورت کا لباس استعمال کرے. اس لیے ہمیں بھی اپنے حالات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کا لباس اختیار کر رہے ہیں،
کیوں آج اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ کس وجہ سے اس طریقے سے پروپیگنڈے کر کے ہماری معاشرت کو داغدار کیا جا رہا ہے؟ آج دیکھیں کہ یہ جو بے شرم و حیا لوگ جو ہیں اور جو عریانیت کے دل دادا ہیں اور جو عورتوں سے اپنی ضرورت کو ہمیشہ پورا کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، انہی لوگوں نے پروپیگنڈا کر کے لباس چینج کیا ہے۔ آپ اسکولوں میں دیکھیں، کالجوں میں دیکھیں، اسی طریقے سے ایئرپورٹ وغیرہ کے عملہ کو دیکھیں کہ وہاں مردوں کا لباس تو کہ پورا ہوگا، مردوں کا لباس پورا ہوگا، ڈھیلا ہوگا، لیکن عورتوں کا لباس تو کہ اسکرٹ میں ہوگا، شارٹ لباس ہوگا، چست لباس ہوگا، کیونکہ اس کے ذریعے وہ اپنے مفاد کو پورا کر سکے۔ آج دنیا کے اندر کئی ممالک ایسے ہیں، خاص کر کے مغربی جو ملک ہیں، کہ وہاں پر روزانہ 2000 کے قریب عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے۔ باقاعدہ اس میں سارے رپورٹ ہے، رپورٹ کے حوالے ہیں کہ کس نے یہ رپورٹ چھاپا ہے، کس نے یہ کیا ہے۔ پورے رپورٹ کو بیان کرنے کے بعد آگے یہ بات لکھی ہے، یہ تو وہ آنکڑے ہیں کہ جن میں عورتوں کے ساتھ زبردستی کی گئی اور ان عورتوں نے مقدمہ دائر کیا ہے۔ کون سے آنکڑے ہیں؟ یہ وہ آنکڑے ہیں کہ جن میں عورتوں کے ساتھ زبردستی کی گئی اور عورتوں نے مقدمہ کیا ہے، حالانکہ کیس اور معاملے اس سے زیادہ ہیں۔ بہت سارے وہ معاملے ہیں جس میں دونوں کی رضامندی ہے، بہت سارے معاملے زنا بالجبر کے ہیں، لیکن عورت کو دھمکی دے دی گئی، مارنے کی دھمکی دے دی گئی، یا کہ اس کو لالچ دے دی گئی، جس کی وجہ سے عورت مقدمہ نہیں کر سکی۔ ایسے معاملات تو بے شمار ہیں۔ تو میرے دوستوں، اب سوچنے والی بات ہے کہ ایسے پرفتن ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ حجاب، یہ پردہ عورتوں کے لیے قید ہے یا یہ کہ عورتوں کی حفاظت ہے۔ اب آپ چند مثالوں سے سمجھیں کہ ہم کو یہ رورا پتھر وغیرہ آنن فانن کہیں بھی مل جائیں گے، رورا پتھر چٹان وغیرہ کہیں بھی مل جائیں گے، اس کے اوپر لوگ گندگی بھی ڈالیں گے، اس کے اوپر لوگ نہ جانے کیا کیا کریں گے، بالکل وہ ڈی ویلیو ہوں گے۔ لیکن کبھی دیکھا کہ سونا اور چاندی اس طریقے سے ملتا ہو؟ اللہ نے سونے کو بھی زمین میں رکھا ہے، چاندی کو بھی زمین میں رکھا ہے، لیکن اس کے اوپر گرد و غبار، پتھر وغیرہ کا غلاف لگایا ہے، کیونکہ اس کی ایک ویلیو ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کی ایک قیمت ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کی حفاظت اس طریقے سے کی گئی۔ ایسے ہی عام آدمی روزانہ کتنا سفر کرتا ہے؟ اب کون سی سیکورٹی اس کے ساتھ ہوتی ہے؟ کہاں کہاں کے لوگ سفر کر رہے ہیں، اکیلے جا رہے ہیں، اکیلے آ رہے ہیں، نہ ساتھ کے اندر کوئی گارڈ ہے، نہ کوئی سیکورٹی ہے، نہ کوئی حفاظتی دستہ ہے۔ لیکن اگر ملک کا وزیر اعظم ہے، یا کہ وزیر اعلیٰ ہے، یا یہ کہ کوئی ایم ایل اے ایم پی ہے، تو اس کے ساتھ تو کہ جیٹ پلس سیکورٹی ہوتی ہے، کہ پورا حفاظتی دستہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، یہ جو حفاظتی دستہ، یہ سیکورٹی، یہ گارڈ جو اس کے ساتھ ہے، وہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے کہ اس کی قید کا ذریعہ ہے؟ یہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے اسلامی عورتوں کو یہ حکم دے کر
ان کی عزت کو سیف کیا ہے، ان کی عفت کو سیف کیا ہے۔ قرآن کریم نے صاف صاف اعلان کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمان عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ جب وہ گھر سے باہر نکلا کرے تو اپنے اوپر چادر کو تان لے وے۔ کیوں تاننا ہے؟ لیکن ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ کہ یہ چادر کا تاننا یہ بازار میں تمہاری پہچان بنائے گا، یہ تمہارے لیے ایک تعارف ہو جائے گا۔ فَلَا يُؤْذَيْنَ اور شرپسند اور جو لوگ اسلامی تعلیمات سے ناآشنا ہیں کہ جنہوں نے اپنی نظروں کو گندا کر رکھا ہے، ان کی یہ گندگی سے تمہاری حفاظت ہو جائے، وہ تمہیں تکلیف نہ پہنچا پائے۔ اب قرآن نے تو پردے کی حکمت یہ بیان کی، ایک تو تمہاری شان برقرار ہو جائے، دوسرا یہ کہ تم شرپسندوں سے تمہاری حفاظت ہو جائے۔ تو اب بھلا بتلاؤ کہ اس پردے کے اندر عزت ہے یا ایک قید ہے؟ آج طرح طرح سے اس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن میرے دوستو ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، سال ہا سال تک انتظار کیا ہے۔ ہم دیکھیں کہ پچھلے چند سالوں کے اندر اسلامی معاشرت کے کئی حقوق کو ان لوگوں نے کئی حقوق کے اوپر سوال اٹھائے ہیں۔ کبھی 3 طلاق کو لے کر آ گئے، تو کبھی یہ پردے کو لے کر آ گئے، کہیں پر یہ لو جہاد کا معاملہ لے کر آ گئے، کہیں پر اذان کو دھونی پردوشن کا معاملہ لے کر آ گئے۔ کیوں کہ ان لوگوں نے پہلے پوری سالہ سال تیاری کی، انہوں نے اپنے اسکولوں کو قائم کیا، اپنے کالجوں کو قائم کیا، اپنے نوجوانوں کو پڑھایا، اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھایا، اور پوری طریقے سے تیار ہونے کے بعد آج سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے۔ لیکن مسلمان جہاں اس طریقے سے سوشل ورک کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے غریب بن جاتا ہے، اور خرافات کے اندر پیسوں کو لگانے کے اندر سب سے مالدار بن جاتا ہے۔ اس لیے جب پہلے کہا جاتا تھا کہ اپنی اسکولیں قائم کی جائے، اپنی کالجوں کو قائم کیا جائے، تو لوگ یہ طعنہ دیتے تھے کہ اب ان کو پیسے بٹورنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن آج جب ہمارے سامنے حالات ہیں تو اب ہمارے ضمیر بھی یہ بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ضمیر دل بھی اس بات کو مانتا ہے کہ نہیں، واقعی اب اپنے اسکولوں کی ضرورت ہے۔ اتنا سارا ہونے کے باوجود اب ہمارے پاس اگر صرف ہم اپنے اس گاؤں کی بات کریں تو ہمارے پاس صرف عورتوں کی، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے صرف ایک اسکول ہے، اس کے علاوہ ہمارا ذہن گیا ہی نہیں ہے۔ صرف ایک اسکول ہے ہمارے پاس، وہ بھی کہاں تک؟ 12ویں تک، 12ویں تک ہے، اس کے آگے ہمارے کوئی پلان نہیں ہے۔ کیا مسلمان اتنا کنگال ہو چکا ہے؟ کیا مسلمان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنی اتحادی طاقت کے ساتھ، اپنی اجتماعی قوت کے ساتھ اپنے مال کو صحیح جگہ لگانے کی غرض سے اس طریقے سے اکٹھا کر کے ایک یونیورسٹی کو قائم کر سکے، ایک کالج کو قائم کر سکے، تاکہ ہماری بچیاں باحجاب اپنی تعلیم کو حاصل کرے، دنیا کے اندر بھی وہ آگے بڑھے اور اپنی آخرت کے اندر بھی آگے رہے؟ لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم یہی سوچیں گے کہ کیا مل جائے گا، کیا مل جائے گا۔ لیکن جہاں خرافات کے نام پہ لگانا ہے تو لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے؟ بالکل بے فکر ہو کے لگائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم کچھ سوچیں، کچھ اپنی ترتیبیں بنائیں۔ آج اتنا سارا ہونے کے باوجود
اب بھی ہمارے اندر وہ لوگ ہیں کہ جو ابھی بھی اپنی نوجوان لڑکیوں کو گیروں کے اسکولوں کے اندر تعلیم دلوا رہی ہے، اور دلوانے کے باوجود نہ اس کی کوئی خبر گیری ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ ہے۔ اس لیے ہم کچھ سوچیں، ہم اپنے آپ کے اندر بیداری لائیں، اور یہ جو حجاب کا مقدمہ ہے اس کے لیے اللہ سے خصوصاً دعا کریں۔ ابھی تو کرناٹک جو ہائی کورٹ نے ابھی تک کوئی سنوائی نہیں کی ہے، پیر تک سنوائی کو ٹال دیا ہے، معاملہ ابھی کورٹ کے اندر ہے۔ ہم اس کے لیے دعا کریں، اور اس کے لیے جو جس طریقے سے محنت کر رہا ہے، جو اپنے اعتبار سے اس کے اندر اپنا مال لگا رہا ہے، اپنا وقت خرچ کر رہا ہے، ہم اس کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے سے جو ہو سکے اس کا تعاون بھی کریں۔ اور ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ کرناٹک کے جو ویپاری ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اس مقدمے کے ہونے کے بعد حجاب کی بکری کے اندر 30% زیادتی آئی ہے، کہ 30% برقعے زیادہ بک رہے ہیں، کہ ہمارے پاس مال ختم ہونے آیا ہے۔ تو ہم بھی یہ کوشش کریں کہ اپنی نوجوان لڑکیوں کو برقع ڈلوائیں، ان کو حجاب میں رکھیں، ان کو پردے کے ساتھ تعلیم دلوائیں، ان کی خبر گیری رکھیں، اور اپنے گھروں کو دیندار بنانے کی فکر کریں، اپنے گھروں کے اندر بھی یہ ذہن سازی کریں۔ اور یہ پردہ اسی وقت ان کی عزت کا ضامن ہو سکتا ہے، اسی وقت ان کی عفت کے لیے دیوار بن سکتا ہے جب تک وہ شرعی پردہ باقی رہے۔ لیکن صرف پردے کے نام پر اور برقعے کے نام پر اگر ہم شریعت کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے منمانی برقعوں کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ کوئی عزت کا ضامن نہیں ہے۔ اللہ کی مدد اسی وقت ہے جب اللہ کی مان کر چلیں گے، اللہ کی مدد اسی وقت تک ہے جب اللہ کے احکام کو فالو کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اسلامی زندگی بسر کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے صرف اپنی منمانی کے برقعے اپنائے، طرح طرح کے ڈیزائنر برقعے اور ایسے پتلے اور باریک برقعے استعمال کیے تو اس کے اوپر کوئی اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کے لیے اور پورے عالم کے لیے اسلامی احکام پر عمل کرنا آسان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔